الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. سورہ فرقان ہم سن رہے تھے. سورہ فرقان مکی صورت ہے. سورۃ الفرقان کا پچھلی سورۃ النور سے کیا ربط ہے؟ سورہ نور میں فاسقوں اور منافقوں کے صفات سے خبردار کیا، اور سورہ فرقان میں مشرکین کے اعمال کا ذکر ہے تاکہ مومنین کو تنبیہ ہو کہ یہ صفات ان لوگوں کے ہیں اور ان کا حال کیا بنا تھا. تو اگر آپ بھی اس طرح کریں گے تو آپ کا بھی یہ حال ہو سکتا ہے. تو مومنوں کے لیے تنبیہ ہے. دوسرا ربط پچھلی صورت میں جو ہے مومنوں کے اچھی صفات جو ہے وہ بیان ہوئے کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون، اور مومنوں کے اخلاق کا بیان ہوا کہ مومن کے اخلاق جو ہے وہ کس طرح ہونے چاہیے. اور اس صورت میں جو ہے یہ بتایا کہ یہی صفات جو ہے، جو اچھے صفات ہے، جو اچھے اخلاق ہے، یہی دنیا اور آخرت کی برکتوں کا سبب ہے. تیسرا جو ربط ہے، پچھلی صورت میں اہل ایمان اور اہل نفاق کے درمیان جو فرق تھا وہ بیان ہوا، اور اب اس صورت میں اہل ایمان اور اہل شرک کے درمیان جو فرق ہے وہ بیان ہوگا. تو صورت کی پہلی آیت میں جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کی عظمت کا تذکرہ کیا کہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. الفرقان یہ قرآن کا ایک نام ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ فرق کرنے والی، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی جو کتاب ہے وہ قرآن مجید ہے. علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندے پر قرآن نازل فرمایا. یہاں سے عقیدہ ایک بالکل کلیئر ہو جاتا ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے، بشر نہیں ہے، تو قرآن نے صاف کہہ دیا کہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ. ہم نے اپنے بندے پر، اپنے نور پر نہیں. تو قرآن اگر پڑھو گے تو آپ کو بہت ساری چیزیں جو ہے وہ خود بخود کلیئر ہو جائیں گی جو لوگوں میں مشہور ہے. اسی طرح فرمایا کہ الذی لہ ملک السماوات والارض ولم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک. کہ اللہ تبارک و تعالی وہ ذات ہے کہ جس کے لیے آسمان ہے، آسمانوں کی بادشاہت ہے، زمینوں کی بادشاہت ہے. ولم یتخذ ولدا، اور اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے بیٹا نہیں رکھا اپنے لیے. ولم یکن لہ شریک، اور اللہ تبارک و تعالی کا کوئی شریک بھی نہیں ہے. فی الملک، ملک میں، بادشاہت میں بھی کوئی شریک نہیں ہے، نہ ذات میں کوئی شریک ہے، نہ صفات میں کوئی شریک ہے، نہ افعال میں کوئی شریک ہے. کسی قسم کی شرکت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کا کسی کے ساتھ جو ہے وہ نہیں ہے. پھر ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا کہ یہ اعتراضات ہر صورت میں آ رہے ہیں. یہاں پہ پھر اعتراض آ رہا ہے کہ وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. اس لیے اعتراض سے پہلے عابد کا لفظ فرمایا. ان مشرکین کا بھی یہی اعتراض تھا کہ یہ کس طرح ہے، یہ تو آدمی ہے، ہمیں تو بشر چاہیے تھا، بشر نہیں، ہمیں تو فرشتہ چاہیے تھا، یا اس سے بھی بڑھ کر کوئی چیز وہ آتی ہے ہمارے پاس. اور ابھی آگے جو ہے آ جائے گا کہ یوم او نرا ربنا لولا انزل علینا الملائکہ، کہ یا تو ہمارے اوپر فرشتہ آ جائے، او نرا ربنا، یا ہم رب کو دیکھ لیں تو تب جو ہے ہم. یہ عجیب قسم کے اعتراضات. تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، ان کا تذکرہ فرمایا کہ قالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام، کہ یہ کس طرح کا رسول ہے، یہ تو کھانا کھاتے ہیں، اب کھانا بھی نہ کھائیں. ويمشي في الاسواق، اور چلتے پھرتے ہیں بازاروں میں. یہ کہ اس طرح بھی کوئی نبی ہوتا ہے. تو یہ ان کے اعتراضات ہیں. لولا انزل الیہ ملک، ہاں کاش ہمارے اوپر کوئی فرشتہ آ جاتا، فیکون معہ نذیرا، تو پھر ہم جو ہے
ان کے ساتھ کوئی نذیر ہوتا، ڈرانے والا ہوتا، یا نبی کے ساتھ کوئی فرشتہ ہوتا، یا ہمارے اوپر کوئی فرشتہ آتا اگلی آیت میں، او یلقى الیہ کنز، یا ان کو کوئی خزانہ دیا جاتا، او تکون لہ جنہ، اور یا ان کے ساتھ جو ہے کوئی باغ ہوتا اسپیشل، یأکل منہا، اس میں سے وہ کھاتے، تو چلو ہم کہتے کہ یہ نبی ہے۔ تو بہرحال یہ سارے اعتراضات جو ہے ان کے بیکار ہیں، اس کا کوئی ویلیو نہیں ہے۔ پھر یہی فرمایا کہ جل علینا الملائکہ، ان کی یہ خواہش ہے کہ ہمارے اوپر جو فرشتہ آ جائے، اور نرى ربنا، یا ہم جو ہے رب کو دیکھ لیں۔ لقد استكبروا في انفسهم وعتوا عتوا كبيرا، یہ تکبر والے ہیں، مانتے نہیں ہیں، سب پتہ ہے ان کو کہ یہ ساری چیزیں جو حق ہیں۔ پچھلی کتابوں میں جو ہے یہ ساری نشانیاں تھیں کہ ایک نبی آئے گا، اس طرح اس کی نشانیاں ہوں گی، سب ان کو پتہ تھا، لیکن اعتراض، اور پھر جب اعتراضات کرتے کرتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کو نہیں تسلیم کیا، تو ان کا حال جو ہے پھر بہت برا دنیا میں بھی ہوا اور آخرت میں بھی ہوگا۔ آخرت میں جو ہے اللہ تبارک و تعالی ایک ان کی حالت بیان کر رہے ہیں کہ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ، کہ قیامت کے دن یہ ظالم لوگ جو ہے اپنے ہاتھوں کو کاٹیں گے اپنے دانتوں سے، اور فرمائیں گے کہ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کہ کاش ہم اس رسول کا راستہ اختیار کرتے، ہم ان کا ساتھ دیتے۔ لیکن اس وقت تو جو ہے کوئی حسرت، کوئی ندامت پھر کام نہیں آئے گی۔ یا ویلتا، پھر بڑی بڑی حسرتیں کریں گے، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کہ کاش میں اس بندے کو جو ہے اپنا دوست نہ بناتا، اس نے مجھے بھٹکایا تھا، یہ کہہ رہا تھا کہ یہ غلط ہے، وہ غلط، وہ صحیح ہے۔ تو پھر وہاں پہ کاش ماش سے جو ہے کوئی نہیں کام چلے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول جو ہے قیامت کے دن ایسے لوگوں کے لیے جو ہے وہ اللہ کے سامنے جو ہے ان کے اوپر کمپلین لے کر آئیں گے کہ وقال الرسول، اور رسول فرمائیں گے اس دن یا رب، اے میرے رب، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ میرے قوم نے اس قرآن کو چھوڑا تھا، دور گئے تھے، قرآن کے قریب ہی نہیں آئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب یہ شکوہ ہوگا، اور شکوہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے، تو پھر آپ خود اس کا رزلٹ جو ہے تصور کریں۔ پھر وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کے لیے تسلی ہے کہ ہم نے اسی طرح جو ہے لِكُلِّ نَبِيٍّ، ہر نبی کے لیے عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ، مجرموں سے کچھ دشمن بنائے ہیں ہر نبی کے لیے۔ تو آپ کو جو ہے غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر ایک اور اعتراض جو مشرکین کا تھا، وقال الذین کفروا، جو کافر لوگ تھے وہ یہی کہتے تھے کہ لولا نزل علیہ القرآن جملہ، یہ قرآن ایک ساتھ ہمارے اوپر آتا، نازل ہوتا، یہ کیا تھوڑا تھوڑا کر کے آتا ہے؟ لیکن اس میں حکمت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے دل وہ تسلی اور اس میں ثابت قدمی ہو۔ آگے خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کذالک لنثبت بہ فؤادک، تاکہ آپ کا دل وہ ثابت قدم رہے، اور ورتلناہ ترتیلا، اور ترتیل کے ساتھ جو ہے اس کا تلاوت بھی ہو، اس کو احکامات بھی اس کے سمجھے جائیں۔ تو یہ ساری حکمتیں جو ہیں قرآن کے تدریجاً آنے میں ہیں۔ لیکن وہ لوگ کیا کہتے تھے کہ قرآن ایک ساتھ کیوں نہیں آیا؟ مطلب یہ اپنی مرضی کا دین چاہتے ہیں کہ اگر یہ ہوا اس طرح کیوں نہیں ہوا، یہ تو نبی ہے، کھانا کھاتے ہیں، یہ تو بازاروں میں گھومتے ہیں، اس کے ساتھ تو خزانہ نہیں ہے، اس کے ساتھ تو فرشتہ نہیں ہے، ہم رب کیوں سامنے نہیں دیکھ پاتے؟ تو یہ سارے ان کے اعتراضات فضول ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے موسیٰ علیہ السلام کا جو ہے تذکرہ فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا، کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی تھی اور اس کا بھائی جو ہے ان کا وزیر بنایا تھا۔ فَقُلْنَا، اور ہم نے ان کو کہا اذهبا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، کہ ان لوگوں کی طرف جائیے جنہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی ہے۔ فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا، جب بات نہیں مانی تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ہلاک کر دیا۔ یہ ایک تھوڑا سا انہوں نے اشارہ دیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے، آگے پھر ہر نبی کے بارے میں جو ہے وہ تفصیل ہے وہ موجود ہے۔ اسی طرح پھر سورہ فرقان میں جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے عباد الرحمن کے صفات بیان کیے ہیں کہ رحمان کے بندے کون ہیں، ان کی صفات کیا ہے، ان کی نشانیاں کیا ہیں۔
فرمایا کہ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو بندے ہیں، رحمان کے بندے، وہ زمین میں انتہائی باوقار انداز میں جو ہے وہ چلتے ہیں. جس طرح ابھی منیر بھائی نے بھی کہا تھا کہ انگلش کا کوئی لفظ استعمال کیا کہ مسلمان اس طرح ہوتا ہے، تو باوقار انداز سے جو ہے زمین میں چلنا. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب جاہلوں کے ساتھ جو ہے ٹاکرا ہو جائے، سامنا ہو جائے، تو چڑھتے نہیں ہیں، آگے بحث نہیں کرتے. ٹھیک ہے بھائی، السلام علیکم، آپ صحیح کہہ رہے ہیں. تو جب جاہل سامنے آ جائے تو سلام کر کے بات مختصر کر لیں، ورنہ بات لمبی ہوتی جائے گی. وہ آپ کی بات کبھی بھی نہیں مانے گا، وہ اپنی بات منوانے کی کوشش کرے گا. تو اس وقت آپ ان کو کہیں کہ السلام علیکم، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، یا میرے پاس ٹائم نہیں ہے، پھر کبھی. وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، رحمان کے بندے جو ہے وہ راتوں کو سجدًا وقیاما، وہ سجدے کیا کرتے ہیں اور وہ قیام کیا کرتے ہیں. یہ رحمان کے بندے ہیں کہ جب سارے لوگ سو رہے ہوں تو رحمان کا بندہ کھڑے ہو کر رحمان سے جو ہے باتوں میں لگ جائے. نماز جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ گفتگو ہے، کلام. تو جب سارے لوگ سو جائے اور نیند میں مشغول ہو جائے، اس وقت جو رحمان کے خاص بندے ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنے رب کے ساتھ جو ہے وہ ہم کلام ہو جاتے ہیں، سر بہ سجود ہو جاتے ہیں، قیام میں لگ جاتے ہیں. والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اور رب کے جو بندے ہوتے ہیں رحمان کے خاص، وہ اپنے عبادتوں پر فخر بھی نہیں کرتے، وہ رب سے دعائیں مانگتے ہیں. عبادتیں کر کے بھی رب سے دعائیں مانگتے کہ یا اللہ جہنم کا عذاب بہت سخت ہے، جہنم کی عذاب سے بچا. یا اللہ عمل کیا ہے نامکمل ہے، ناقص ہے، یا اللہ قبول فرما. تو یہ مومن یعنی اور عباد الرحمن جو رحمان کے خاص بندے ہیں ان کی صفات ہیں. اور بھی بہت سارے صفات ہیں. والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، اسراف بھی نہیں کرتے، کنجوسی بھی نہیں کرتے، اور درمیان کا جو راستہ جو ہے وہ اختیار کرتے ہیں. والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک بھی نہیں کرتے. ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، قتل و قتال بھی نہیں کرتے. ولا یزنون، اور زنا بھی نہیں کرتے. تو یہ جو ہے یہ رحمان کے خاص بندے ہیں. تو ایسے لوگ جو نیک کام کرتے ہیں، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فارمولہ بتا دیا کہ جو لوگ ایمان لے کر آتے ہیں اور اپنے گناہوں سے جو ہے توبہ کرتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ان کی جتنے بھی گناہ ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ریپلیس کرتے ہیں، ثواب نیکیوں کے ساتھ ایکسچینج کرتے ہیں. صرف معاف نہیں کرتے، وہ جتنے 100 گناہ آپ نے کیے ہیں، آپ نے سچے دل سے توبہ کر لیا، اس 100 گناہ کو اللہ جو ہے 100 نیکیاں بنائیں گے. کتنی بڑی رحمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا. جو رحمت ہے وہ بڑا وسیع ہے. رحمت کا تقاضا تو یہ ہے کہ چلو وہ معاف کر دیا، غلطیاں تھی معاف کر دیا، لیکن صرف معاف نہیں، اسی غلطیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ جو ہے رحمان کے بندے ایسے ہی ہوتے ہیں، اگر کوئی غلطی ہو جائے ہم سے تو وہ رب کی طرف جو ہے وہ ندامت کا آنسو لے کر آتے ہیں اور اپنے آپ کو جو ہے خوار اور رب کے سامنے ذلیل اور عاجز اور خشوع اور تواضع کے ساتھ جو ہے وہ پیش کرتے ہیں. اسی طرح ہم سن رہے تھے سورۃ الشعراء. سورۃ الشعراء اور سورہ فرقان کا آپس میں کیا ربط ہے؟ سورہ فرقان میں توحید کے عقلی دلائل جو ہے وہ اس کا ثبوت ہے کہ توحید کو عقلی دلائل سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثابت کر دیا، اور اسی طرح اس صورت میں شعراء میں نقلی دلائل سے توحید کا ثبوت ہے. بہت سارے انبیاء کا تذکرہ کیا ہے اور ان کی قوموں کی حالت جو ہے وہ بتائی ہے، تو نقلی دلائل سے توحید کا ثبوت ہے. اسی طرح دوسرا جو ربط ہے سورہ فرقان کے آخر میں فرمایا کہ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا، یہ عذاب جو ہے یہ لازماً آئے گا، عذاب لازماً آئے گا. تو اس صورت میں جو ہے تکذیب کرنے والوں پر جو ہے دنیا کا عذاب اس سے ڈرایا، اور وہ دنیا کا عذاب کیسے آتا ہے اس کا تذکرہ ہے. کیونکہ کچھ لوگ آخرت کے عذاب سے نہیں ڈرتے، کیونکہ وہ ایسی چیز ہے کہ وہ کسی نے دیکھا نہیں ہے، وہ غیب ہے. تو ایمان کے کچھ لیول ہوتے ہیں
کسی کا ایمان قبول کرتا ہے، کسی کا ایمان شک میں ہو جاتا ہے، کسی کا 50-50 ہوتا ہے، کسی کا 70 80 90 10 تو لیول ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے دنیاوی عذاب کا جو ہے وہ تذکرہ فرمایا کہ کوئی اس طریقے سے سمجھے، کوئی اس طریقے سے سمجھے، کوئی اس طریقے سے سمجھے۔ سمجھانا مقصود ہے، لیکن سب کو سمجھایا ہے۔ کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ باقی رہ گیا ہو، کوئی بدھو آدمی ہو، گاؤں میں رہتا ہو، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے مطابق دلائل پیش کیے۔ کوئی جو ہے انجینئر ہو، اس کے مطابق دلائل موجود ہے، کوئی ڈاکٹر ہو، کوئی بڑا فلاسفر ہو، سب کے دلائل موجود ہیں، لیکن اگر کوئی غور سے اس قرآن کو پڑھے۔ اسی طرح تیسرا جو ربط ہے، پچھلی صورت میں قیامت اور آخرت کے حالات تھے، اور اب اس صورت میں جو ہے دنیا کے عذاب سے ڈرا کر جو ہے وہ تنبیہ کرائی گئی ہے۔ تو پہلے جو ہے پہلے رکوع میں موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا جو ہے وہ تذکرہ ہے کہ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، کہ موسیٰ کو قوم ظالم کی طرف جو ہے بھیجا۔ قوم فرعون لا يتقون، یہ فرعون کا جو قوم ہے جو اللہ سے نہیں ڈرتے تھے۔ قال رب انی اخاف ان یکذبون، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ یہ لوگ مجھے جھٹلائیں گے۔ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ ہارون، تو انہوں نے فرمایا کہ میرے ساتھ جو ہے میرا بھائی ہارون بھی بھیج دیں، اور میری زبان میں جو لکنت ہے وہ بھی ختم کر دیں۔ تو پھر یہ پورا واقعہ تفصیل کے ساتھ پہلے بھی گزر چکا ہے، تو بات نہیں مانی گئی اور یہ شک کیا گیا کہ یہ تو جادوگر ہے، نعوذ باللہ۔ پھر جو ہے شہر کے بڑے بڑے جادوگروں کو بلایا گیا، میدان سجایا گیا، اور جادوگروں نے جو ہے رسیاں پہن کر جو ہے اپنا کرتب پیش کیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی لاٹھی وہ پھینکی تو وہ بڑا اژدہا بن کر جو ہے ان سب سانپوں کو جو ہے وہ کھا گیا۔ اور پھر فرعون نے دھمکی دی، اور لیکن جادوگر جو ہے وہ حقیقت کو سمجھ چکے تھے، وہ جان چکے تھے کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ معجزہ ہے۔ تو پھر وہ واپس نہیں لوٹے فرعون کے ملت پہ، تو پھر پیچھے پیچھے جاتے جاتے فرعون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غرق کر دیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، یہ سارے نقلی دلائل ہیں کہ پہلے یہ واقعات ہو چکے ہیں، وہ نقل ہو رہے ہیں ہمارے لیے، اور ہم اس کو سن رہے ہیں اور اس کے اوپر غور کرتے ہیں۔ تو وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاہیم علیہ السلام کے بارے میں وہ خبر ہے کہ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ، یہ بھی گزر چکا ہے سورہ مریم میں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قوم اور اپنے والد سے کہا کہ آپ لوگ کیوں ان بتوں کی عبادتیں کرتے ہیں؟ تو فرمایا کہ قال هل يسمعونكم اذ تدعون، کیا یہ سنتے ہیں جب تم پکارتے ہو؟ او ينفعونكم او يضرون، کیا تمہیں نفع پہنچاتے ہیں یا تمہیں نقصان پہنچاتے ہیں؟ تو ان کا جواب تھا کہ نہیں، قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، ہم تو اپنے باپ دادا کو جو ہے اس طرح دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں اور ہم بھی وہی کر رہے ہیں۔ تو پھر جو ہے توحید بیان کی ابراہیم علیہ السلام کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ذات ہے الذی خلقنی فہو یہدین، کہ جنہوں نے مجھے پیدا فرمایا، مجھے ہدایت کی، والذی هو یطعمنی ویسقین، مجھے پانی پلاتا ہے، مجھے کھانا کھلاتا ہے، واذا مرضت فہو یشفین، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو مجھے شفا عطا کر دیتا ہے، والذی یمیتنی ثم یحیین، مجھے جو موت ہے اور جو زندگی ہے وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ پھر نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہوا کہ کذب قوم نوح المرسلین، کہ نوح علیہ السلام کے قوم نے نوح کو جھٹلایا، اور نوح نے یہی کہا تھا کہ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون، کیا تم نہیں ڈرتے اللہ تبارک و تعالیٰ سے؟ انی لکم رسول امین، میں تو رسول ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ، فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، مجھے کوئی اجر، کوئی سیلری، کوئی تنخواہ نہیں چاہیے، بس اللہ سے ڈرو۔ قالوا انؤمن لک واتبعک الارذلون، ان کا جواب یہ تھا کہ ہم تمہاری کیوں اطاعت کریں، تمہارے متبعین جو ہے، تمہارے فالوور جو ہیں وہ تو انتہائی کمزور لوگ ہیں، ہلکے لوگ ہیں، وہی ہماری طرح سردار ہو، کسی نے تمہیں فالو نہیں کیا۔ پھر یہی بتایا کہ آپ فافتح بینی و بینہم فتحا، تنگ کر کے جو ہے آپ اپنا جو بھی ہمیں وعدے کرتے ہیں کہ عذاب آ رہا ہے وہ بھلے آ جائے، مسئلہ نہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے نوح علیہ السلام نے یہ دعا دی کہ فافتح بینی و بینہم فتحا، اب ہماری اور ان کے درمیان جو ہے وہ جو امر ہے وہ ہو جائے۔ فانجیناہ ومن معه فی الفلک المشحون،
وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اور جو ان کی کشتی میں تھے ان کو جو ہے نجات دی اور باقی سب کو غرق کر دیا۔ اسی طرح پھر ہود علیہ السلام کا تذکرہ ہے، ان کی قوم نے بھی کذبت عاد المرسلین، ان کو جھٹلایا قوم عاد نے ہود علیہ السلام کو، انہوں نے بھی یہی الفاظ کہے کہ الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون، کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ انہوں نے بھی بات نہیں مانی، ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلاک کر دیا۔ پھر صالح علیہ السلام کا تذکرہ ہے، ان کی قوم نے بھی جو ہے بات نہیں مانی، اور صالح علیہ السلام کو اللہ نے ایک اونٹنی دی تھی، انہوں نے خود طلب کیا تھا کہ کوئی نشانی ہونی چاہیے، پھر اللہ نے ان کو اونٹنی عطا کی اور پھر جو ہے ان کو بھی جو ہے نقصان پہنچایا، اور جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی ہلاک کر دیا۔ پھر جو ہے کذبت قوم لوط المرسلین، لوط علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے کہ ان کے قوم نے ان کو بھی جھٹلایا، اور انہوں نے بھی یہی کلمات کہے تھے کہ اللہ سے نہیں ڈرتے تم لوگ، انی لکم رسول امین، میں تو اللہ کا رسول ہوں، فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ اتأتون الذکران من العالمین، ان کی جو بیماری تھی، جو ہم جنس پرست تھی، ان کا تذکرہ فرمایا کہ تم لوگ یہ کرتے ہو، وتذرون ما خلق لکم ربکم من ازواجکم، اللہ نے تمہارے لیے تمہاری بیویاں بنائی ہیں، تم ان کو چھوڑ کے کہیں اور چلے جاتے ہو۔ تو انہوں نے بھی بات نہیں مانی، ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلاک کر دیا۔ اور پھر شعیب علیہ السلام کے قوم کا تذکرہ ہے، انہوں نے بھی کذب اصحاب الایکۃ المرسلین اذ قال لهم شعیب الا تتقون، انہوں نے بھی جھٹلایا جب شعیب علیہ السلام نے کہا کہ اللہ سے نہیں ڈرتے، میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ سے ڈرو، میری اطاعت کرو، اور ناپ تول میں کمی نہ کرو، اور وزن میں جو ہے کمی نہ کرو۔ لیکن انہوں نے ساری چیزیں جو ہے کر کے نبی کی بات نہیں مانی، ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلاک کر دیا۔ اور سورہ شعراء کے آخری رکوع میں قرآن کی شان کا ذکر ہے کہ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ قرآن عظیم الشان جو کتاب ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے، نزل بہ الروح الامین، یہ انتہائی باوقار فرشتہ جو فرشتوں کا سردار ہے روح الامین، وہ لے کر آئے علی قلبک لتکون من المنذرین۔ پہلے واقعات کا نقلی دلائل پیش کیے کہ یہ ساری چیزیں ہو چکی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے، اگر آپ کی قوم بھی نہ مانے تو ان کا بھی یہ حال ہے، نافرمانوں کے لیے یہ تنبیہ ہے، اور مومنوں کے لیے جو ہے یہ نصیحت ہے، وعد و نصیحت ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی ہے کہ آپ کے اوپر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا، رب العالمین نے نازل فرمایا، روح الامین لے کر آیا، علی قلبک لتکون من المنذرین، تیرے دل پر جو ہے اللہ نے اتارا تاکہ تم ڈرانے والوں میں سے بن جاؤ، بلسان عربی مبین، کیونکہ آپ امی ہیں تو آپ ہی کی زبان میں عربی جو واضح زبان ہے اسی میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ اور اس سورت کے آخر میں جو ہے جو شعراء ہے ان کا تذکرہ ہوا کہ والشعراء یتبعهم الغاوون الم تر انہم فی کل واد یہیمون وانہم یقولون ما لا یفعلون، کہ شعراء کی ایک الگ وادی ہے، ایک الگ دنیا ہے، یہ جو ایسے ایسے بات لے کر آتے ہیں وہ محبوب کے اس میں کہ ستارہ یہ ہوا، سورج یہ ہوا، اور چاند اس طرح ہوا، دوسری دنیا میں گھومتے ہیں۔ الم تر انہم فی کل واد یہیمون، ایسی وادی ہے کہ وہ کوئی الگ وادی ہے، وانہم یقولون ما لا یفعلون، اور ایسی ایسی باتیں کہتے ہیں اور بولتے ہیں ما لا یفعلون کہ کرتے نہیں، میں ستارہ توڑ کے لے آؤں گا، وہ کروں گا، یہ ساری چیزیں ایسے شعراء کی اللہ تبارک و تعالی نے مذمت کی۔ اور جو صحیح شعراء ہے ان کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں اشعار جو ہے وہ پڑھا کرتے تھے، اور وہ ایسے اشعار سبحان اللہ، اگر کسی کو عربی آتی ہو تو بندے کا جذبہ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، اور انسان کو رونا بھی آتا ہے اگر سمجھ میں آ جائے وہ اشعار۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شان اور مرتبہ جو ہے اس میں بیان فرمایا ہے، تو ان کے لیے اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے۔ تو جو صحیح شعراء ہے جن کی شعر دین کی خدمت، عوام کی خدمت کے لیے ہیں، وہ صحیح ہے، لیکن ایسے شعراء جو فحش کلامی اور سنت اور قرآن اور سنت سے جو ہے دور لے کر جاتے ہیں اور فلسفوں میں لے کر جاتے ہیں، اور اس میں شرکیہ اور قوالیاں جو ہوتی ہیں، اس کی اللہ تبارک و تعالی نے مذمت کی ہے۔ تو اس طرح شعراء سے دور رہنا چاہیے، ان کی شاعری بھی نہیں سننی چاہیے، اگر کوئی اس طرح شاعر ہے تو ان کو اپنی شاعری جو ہے وہ تبدیل کرنی چاہیے۔ اس کے بعد جو ہے سورہ نمل ہے، اس کو ہم کل والے کے ساتھ ملا لیتے ہیں انشاءاللہ۔
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.